عشرہ ذو الحجہ کا 2 یا 3 دن کے بعد آغاز ہونے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا افضل الایام، سارے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن فضیلت، رحمت اور برکت کے حساب سے اللہ رب العزت کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور ان کی 10 راتیں ہیں۔ اتنا مقام، اتنی شان، اتنی فضیلت کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور اللہ فرماتا ہے مجھے 10 راتوں کی قسم۔ محدثین مفسرین نے جو بیان کیا ہے یہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں۔ فرمایا اس کے اندر کیا جانے والا عمل سارا سال انسان عمل کرتا رہے، اس کے مقام کو، اس کے لیول کو، مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا سوال آیا کہ کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، محبوب اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا جہاد اتنا عظیم عمل اور نیکی بھی ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے کم ہوگا؟ جہاد کا عمل بھی کم؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کم درجے رکھتا ہے۔ ہاں مگر وہ انسان جو جہاد میں نکلا، اس نے اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، نہ مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، صرف یہ ایک شخص ہے یا اصحاب صرف ایک یہ شخص ہے جو ان دنوں میں کیے جانے والے بندے کے اعمال سے اوپر گزر سکتا ہے۔ ادروائز کوئی انسان سارا سال عمل کرتا رہے، ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ افضلیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر فرمایا کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نماز جماعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات کیا جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ دعا فرمائیں اللہ تمام محدثین، مؤرخین، مفسرین جتنے دنیا سے وہ گزرے ہیں، اللہ ساروں کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ انہی کی بدولت اور انہی کی وجہ سے دین آج قائم ہے، مضبوط ہے، دین لکھا ہوا کتب کی شکل میں موجود ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ ابن حجر عسقلانی سے سوال کیا گیا کہ ان 10 دنوں میں اعمال کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے کھائی، حدیث میں ہے کہ ان سے افضل دن کوئی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو میری عقل اور سمجھ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دین کی، اسلام کی افضل ترین عبادات ہیں وہ اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع فرما دی ہیں، اس لیے اس کو اتنی فضیلت بنائی گئی، فضیلت دی گئی۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیں نماز ہے وہ ان 10 دنوں میں ہے، روزہ رمضان کے علاوہ آپ کی مرضی ہے رکھ لیں تو رکھنا ہے، لیکن اس کے روزوں کی فضیلت حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ حدیث ہے، 1162 نمبر پہ، سئل عن یوم عرفہ، عن صوم یوم عرفہ، محبوب ہمیں بتائیے کہ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذو الحجہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن اگر روزہ رکھا جائے تو کیا مقام ملے گا، کیا فضیلت ملے گی، اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا؟ نبوت والی زبان بولی، فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یا اصحاب یہ ایک دن کا روزہ 9 ذو الحجہ کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لینا، جس انسان نے یہ ایک دن کا روزہ رکھ لیا اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے ایڈوانس اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزے اس دن جمع، نمازیں اس دن جمع، زکوٰۃ کوئی دینا چاہے وہ اس دن کے اندر جمع، اور سب سے عظیم اور افضل عبادت حج، وہ رمضان میں ہے، شوال میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، کسی میں ہے؟
وہ ایک ہی مہینے میں ہے، وہ ذو الحجہ ہے۔ فرماتے ہیں ساری عبادات اللہ نے اس مہینے اور ان 10 دنوں میں اکٹھی کی ہیں، اس وجہ سے یہ افضل ترین ایام ہیں سارے سال کے ایام میں سے۔ حضرات، اس کے اندر ایک شخصیت، ایک ہستی کو نومینیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے بات کی جاتی ہے، اور اتنی عظیم ہستی کہ قرآن کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے فرد تھے، عیسائی نے کہا ہمارے فرد ہیں۔ سارے دنیا کے اندر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ قرآن نے کہا ان ابراہیم، وہ جو ابراہیم تھا نا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے فرد تھے، فرمایا تمہارے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نہ بتوں کی، نہ بابوں کی، نہ پیروں کی، نہ فقیروں کی، نہ شجر کی، نہ حجر کی، کسی کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام اللہ نے کیا دیا؟ سارے کہتے ہیں ہمارے فرد، اتنی شان ہے ان کی۔ نبی علیہ السلام ان کے بارے ان دنوں کے اندر بات کی جاتی ہے، سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دعا آغاز کے اندر فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسے سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی سیرت کے نمایاں پہلو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتنی شان، اتنی فضیلت۔ آپ دیکھیں انسان درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، آگے کیا ہے؟ ابراہیم۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، جب کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کہتے ہیں یہ صلو کا کیا معنی ہے؟ چند صحابہ اکٹھے ہو کے امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، کہتے ہیں السلام علیکم کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح آپ پہ درود پڑھا جائے؟ حدیث اٹھائے، حوالے کا میں ذمہ دار، دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے کہیں کہا ہو یار سارے معاشرت اسے عربی جاننے والے ہو، گرامر کا آپ کو پتہ ہے، عربی کی زبان آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، آپ ہی بنا لو جیسے ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے صاحبوں نے بنائے۔ اس چوک کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگلا چوک کراس کیا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اگلے چوک کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا نبی اللہ۔ اللہ سے سوال کیجئے کہ اللہ پاک یہ الفاظ کا رد و بدل، تبدیل ہونا، چینج ہونا یہ کیوں ہے؟ یقیناً جواب آئے گا کہ آپ جو بنایا ہے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ پاکستان میں ہیں، یہاں نماز پڑھیں یہی پڑھا جائے گا، بنگلہ دیش کے اندر چلے جائیں یہی پڑھا جائے گا، انڈیا کے اندر چلے جائیں یہی پڑھا جائے گا، برطانیہ کے اندر چلا جائیں یہی پڑھا جائے گا، امریکہ کے اندر چلا جائیں یہی پڑھا جائے گا، سعودیہ کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر یہی پڑھا جائے گا۔ یا رب العالمین، یہ تبدیل اور چینج، اس کے حروف، اس کی حرکات کیوں نہیں ہوئی؟ کہا چینج کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ آسمان سے تمہارے اللہ نے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے سینے پہ خود نازل فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن کی زبر زیر پیش کی، ورڈنگ کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاں اللہ نے لیا ہوا ہے، اسی طرح اس درود کا بھی ذمہ میرے ہاں ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے غور یہ کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی آپ دعا کریں کہ اللہ میرے پہ درود بھیجیں، رحمت بھیجے، صلی فعل امر کا صیغہ، اور میری آل پہ۔ اللہ کتنا چاہیے؟ اللہ نے پوچھا کہ کتنا چاہیے، کس طرح کا چاہیے؟ کوئی نمونہ، کوئی سیمپل، کوئی ماڈل مجھے بتاؤ۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپ نے امت میں سے، اپنے لوگوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مقام، شان کس کو دیا؟ ویسا مجھے بھی عطا فرما دیں۔ فرمایا محبوب پھر مانگ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، محبوب آپ بھی اور آپ کے امتی بھی میرے سے یہ دعا کریں، درود پڑھیں کہ اللہ جس طرح کی تو نے رحمتیں، خیریں، برکات ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ نازل فرمائیں، ویسے ہی خیر و برکات اور درود ہمارے محبوب مصطفیٰ پہ بھی نازل فرما۔
دیکھ لی اللہ نے کہا کیسا چاہیے؟ ابراہیم جیسا. اتنی شان اللہ نے 2 بیٹے ان کو اللہ نے عطا فرمائے. نام کیا ہے؟ اسحاق اور اسماعیل. 2 بیٹے. مقام دیا، بیٹا ہی نہیں ہو رہا. یہ ہے ان کی سیرت کا نمایاں پہلو. حضرات بیٹا نہیں ہو رہا. تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، یا 86 سال کی عمر، 86 ایج ہو چکی ہے سیدنا ابراہیم کی، یا لکھتے ہیں 99 ایک کم 100. 99 یا 86 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہے. ہمارے ہاں کسی کو اولاد نہ ہو، بلکہ آپ دعا فرمائیں اللہ اپنے خزانوں میں سے جن کی اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ صالح اللہ اولاد عطا فرمائے. مشورے دینا نا، مشورے دینا چل میرے نہ فلاں جگہ، بس تینوں میں ایسی مٹی لے آ کے دینی ہے، ایسا پانی دم کر کے انہوں نے دینا ہے، تو جا کے ادھر لیٹیاں لے، تویز پا، دم کروا، دھاگا پہن، چھلا پہن. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، 86 ایئر اور اللہ کے دوست. اللہ نے خود قرآن میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے دوستی کا اگر شرف بخشا ہے نا، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، وہ ایک ہی ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام. لیکن مایوس نہیں ہوئے، دعائیں جاری ہیں، دعائیں جاری ہیں. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. قرآن پاک نے ان کی یہ دعا کو نقل کیا ہے. میرے بھائی اور بہن جن کی اولاد نہیں ابراہیم علیہ السلام والی، یہ دعا کو اپنا شیوا بنائیں. دعا کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین. اللہ مجھے ہب لی من الصالحین، نیکوں میں سے کوئی میرا جانشین پیدا فرما، مجھے اولاد عطا فرما. ساری دعا کی اللہ پتر دے دے، اللہ بیٹا دے دے. دعا بڑھائیے من الصالحین، نیکوں میں سے اللہ عطا فرما. یہ نہ ہو اللہ دے اور 15 16 20 25 سال کی عمر سے پہنچ کے تہاڈا نام خراب کرے، آپ کو پریشان کرے، آپ کو تکلیف دے، آپ کو بیماریاں لگوائے. من الصالحین. جب اللہ نے اتنا توکل اور بھروسہ دیکھا تو جناب اللہ رب العزت نے پھر مایوس نہیں چھوڑا. قرآن پاک کہتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. قرآن پاک نے نقشہ کھینچا 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کے اندر، فرمایا خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے. فرشتے آئے ہیں، خوشخبری دی ہے. انہوں نے جلدی سے اندر جا کے مینڈے کو ذبح کیا. دوسری فضیلت، دوسری خصائص کے اندر سے، ان کی شان کے اندر سے دوسری شان ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نواز بڑے تھے. حضرات ہمیں بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے. اللہ کو راضی کرنا ہے، غریب کو کھانا کھلا دیں. اللہ کو اپنے ساتھ سیٹنگ سمجھ لیں، اللہ کو سیٹ کرنا ہے، اپنا بنانا ہے کہ جو آپ کہیں اللہ آپ کی بات مانے. یتیم کو کھانا کھلائیے، یتیم کے ہاتھ سر پہ دست شفقت رکھ دیجئے، اللہ آپ کا ہو جائے گا. اللہ آپ سے محبت بھی فرمائے گا. اندر کے مینڈے کو ذبح کیا، بیوی کو کا گوشت بنا ان کے سامنے پیش کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے جب پیش کیا ہے تو یہ سارے کے سارے فرشتے نور ہیں، نور کھاتا نہیں ہے، کھانے سے پاک ہے. یہ ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھنا شروع ہو گئے. ان کی کریے یہ مینڈا لے ہے ذبح کرنے والا، ذبح کر کے بنا کے بون کے ہمارے سامنے ان کی کیتا جائے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا کیونکہ اس دور کا اصول تھا کہ جس کے گھر سے نمک اوندا کھا لیا جائے نا، اس کا ہانڈی کھانا کھا لیا جائے، اس سے بے وفائی نہیں ہو سکتی، نمک حرامی نہیں ہو سکتی. ہمارا ادھر ہی کھانا اسی کی غیبتیں، ادھر ہی کھانا اسی کے دشمن. جب دیکھا ابراہیم صاحب پریشان ہو گئے، کہا لگتا ہے میرے دشمن ہے.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم، ابراہیم علیہ السلام ڈر پیدا ہو گیا۔ عقیدے کی بات نوٹ کر لیجئے، اللہ کے دوست ہیں جن کو قرآن نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے اس کو دوستی کا شرط بخشا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے علم غیب نہیں ہے۔ آپ ذرا گونج پا دیو، علم غیب کس ہستی کو ہے؟ صرف اللہ۔ پتہ ہوتا تھا فرشتے نے اتنی کھیچل کرنے، ٹینشن کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ مینڈے کو ذبح کیا جائے، بیوی کو حکم دیا جائے، پکا کے سامنے رکھا جائے، یہ ساری کی ساری کھیچل نہ کرتے۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ حضرت ہم آپ کو صرف بچے کی، بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صبر کیا ہے، میرا در نہیں چھوڑا، میرے عقیدے کے اندر کسی کو ملایا نہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، قرآن کہتا ہے ان کی بیوی اندر کھڑی ہوئی ہنسنا شروع ہو گئی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اللہ نے فرمایا تم نے صبر کیا، میرا دامن نہیں چھوڑا، میرا در نہیں چھوڑا۔ اللہ اس اسحاق کے بعد تمہیں اس کے بیٹے یعقوب کی بھی خبر عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بیٹا یعقوب عطا فرمائے گا۔ بیوی نے ہنسنا شروع کر دیا اور کیا کہتی ہے؟ یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں باجھ ہو چکی ہوں، میں بڑھی ہو چکی ہوں، مجھے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ میری اولاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا میری اولاد نہیں ہے، یہ پاگل لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، وہ ہستی، وہ جزاد نے ہمیں بھیجا ہے جو وقت کا بھی محتاج نہیں ہے، جو بیماری کا محتاج نہیں ہے، جو ڈاکٹر حکیم اور طبیب کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے کون کہنا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ جب یہ ساری بات سن کے انہوں نے کہا وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ حضرات بہر صورت اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ذیشان ہے، فرمایا ان کے جو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے ان کو جد الانبیاء کا لقب اللہ نے دیا کہ جناب یہ انبیاء کے باپ ہیں، جد ہیں، انبیاء کے دادا ہیں۔ کس طرح اللہ نے لقب عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے جو دو بیٹے دیے، اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے، لڑی میں سے اللہ نے ہزاروں بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اسماعیل کی لڑی میں سے ایک نبی پیدا فرمایا۔ قسم خدا کی وہ سارے انبیاء عزت والے، قدر والے، شان والے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن سارے انبیاء اکٹھے ہو جائے نا، وہ مل کے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے پیدا ہونے والے ایک جو نبی ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پتہ کون ہے؟ تاجدار کونین، خاتم النبیین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جان اللہ رب العزت نے نبوت کو ان کے بیٹوں سے، ان کی آل سے، ان کی اولاد سے، ان کی لڑی سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ بس جتنے پھر قیامت تک نبی آئے سارے ان کی آل میں سے۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ نے ذکر خیر کیا، اور پھر جتنے ان کی اولاد تھی نا، تقریباً 17 قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نقل ہے، وہ ساروں کا ذکر خیر کیا۔ اتنا مقام قرآن نے کہا، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، کہیے سبحان اللہ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ان کے سارے بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی آل میں سے، اولاد میں سے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید کے بادشاہ کا لقب ان کو عطا فرمایا ہے، فرمایا جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے وہ ایک امت بھی نہیں کر سکتی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ کیا مانا؟
فرمایا ابراہیم ایک مکمل امت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک برانڈ کا نام ہے دی بیسٹ ہے، یہ سب سے اعلیٰ لیجنڈ ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہے،
ہے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے وہ بیٹا جو دعا کے ساتھ پیدا ہوا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے ویسا ایسا بیٹا عطا کیا ہے۔ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اگر آپ کو حکم دے دیا کہ ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، اپنا اجر کیوں کم کرتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان میں امید رکھتا ہوں ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چھری کو پھیرا گیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنی خواب کو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنی خواب کو سچا کر دیا ہے۔ حضرات خلاصہ سماعت کر لیجیے، اللہ نے قربانی کو بھی قبول فرمایا ہے، نبوت بھی عطا کی ہے، بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ پھر یہ مقام یہ سبق ملا قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جس کا عقیدہ ابراہیم کے جیسا ہوگا۔ عقیدے کے اندر خرابی آ جائے، اللہ بھی حاجت روا فلاں بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا فلاں بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا یہ داتا علی اجمیری بھی داتا، اللہ بھی جناب اولاد دینے والا ہے فلاں بھی اولاد دینے والا ہے۔ اب اس سے بھی بات آگے نکل چکی ہے، میں نے تو خود گاڑیوں پہ دیکھا ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے جو اللہ نہ دے وہ حسین سے مانگ کے تو دیکھ، اللہ نہیں دیتا حسین دے گا، نعوذ باللہ۔ عقیدے کے اندر خرابی آ جائے، فرمایا قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پہلی قربانی قبولیت کی شرط ہے عقیدہ توحید ہونا چاہیے، عقیدہ ابراہیم جیسا ہونا چاہیے۔ دوسری قربانی کی قبولیت کی شرط سماعت کر لیجئے، تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ کسی قسم کا تقوی نہیں جناب سٹیٹس لگائے گئے جو قربانی خرید کے فیس بک پہ چڑھا دیا گیا، انسٹا پہ چڑھا دیا گیا، حضرت صاحب چوری صاحب کی نظر ہے 7 لاکھ دا پارو لیا ہے، گلیوں کے اندر پھرا اور خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ، فرمایا یہ قربانی قبول نہیں۔ تیسری شرط سماعت کر لیجئے، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، امام ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، صالح عثیمین کا فتویٰ موجود ہے، آپ سب ناراض بھی ہوں گے، لڑنے کو بھی پڑیں گے، لیکن سماعت کر لیجئے، حدیث سے اثار مل گئے، وہ بندہ جس کے حرام کی کمائی ہے، سودی لین دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ حرام کی کمائی کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، یہ لوگوں کے پیسوں پہ ڈاکے مارتا ہے، ڈکیتی کے ساتھ کما کے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ صالح حسین فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت حج کے اوپر جانے والے شخص کو کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیری لبیک قبول ہے، اسی طرح اللہ اس کی بھی قربانی قبول نہیں کرتا۔ چوتھی اور آخری شرط ہے حضرات، یہ اس سے بھی کڑوی ہے، سماعت کیجئے، قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، ترجمہ میرے ساتھ آپ نے کرنا ہے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی۔ پہلے ورڈنگ کیا آئی ہے؟ ان صلاتی میری نماز۔ دوسری جگہ پہ آئی ہے انا اعطیناک الکوثر، آگے کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، دونوں جگہوں پہ اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھیے، ونحر پھر قربانی کریں، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی۔ سر جی میرا موقف اور فتویٰ نہیں ہے، میں فتاوے آپ کے سامنے لائن اور لسٹ لگا سکتا ہوں جمہور علماء اکرام کی، محدثین کی، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بے نمازی ہے نا پیسے ضائع نہ کرے، اس کی قربانی قبول نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو درست کرے، پھر قربانی کرے، اللہ کہے گا ویلکم، آ تیری قربانی جیسے ابراہیم کی قبول تھی ویسے تیری قبول ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت یہ سارا کچھ سن کے سیرت ابراہیم، اس کے اندر سے ہمارے لیے جو پیغامات ہیں اور قربانی کس طرح قبول ہوتی ہے، اللہ وہ ساری کی ساری ہمارے حق میں بھی فرمائے، ہمیں قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔